ہمارے اسلامی جلسوں میں پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹرز، وکیل، جج، یہ وغیرہ وغیرہ، پروفیسر، اساتذہ، بزنس مین لوگ نہیں آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پہلے یہ لوگ آیا کرتے تھے جلسے، اب جو ہے وہ جلسوں کا ماحول کچھ ایسا بنتا چلا جا رہا ہے کہ سنجیدہ طبیعت لوگ جو ہیں اور گہرائی سے قوم اور مذہب کے حالات پر نظر رکھنے والے، وہ آج کل کے جلسوں کے ماحول سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ تقریر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ بہت زور زور سے بولتے ہیں، چیخ و پکار مچاتے ہیں، حالانکہ تقریر میں چیخ و پکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک وعدانہ انداز ہونا چاہیے سمجھانے کا۔ یہ سوچے آدمی کہ میں ان کے دل میں کیسے کر کے ان کو بات ڈالوں میں، تاکہ یہ میری بات پر عمل کرنے لگیں۔ تو وہ سنجیدگی اٹھ گئی تو جلسوں سے، چیخ و پکار ہے، شور ہے، ایکٹنگ بہت طرح طرح کی ہو رہی ہے، طرح طرح کی ایکٹنگ چل پڑی، سمجھے آپ۔ بات تو ایسی تقریریں کر رہے ہیں کہ وہ شروع سے ہی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پورا ٹاپ گیئر پہلے ہی ڈال دیا انہوں نے، شروع سے ہی ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں، جوش زیادہ ہے، جوش، اور جوش فطری جوش جو ہوتا ہے اس کا مزہ ہوتا ہے۔ جیسے آدمی نے کوئی بات دین سے کہی، ایمان کی، اسلام کی کوئی بات اس نے کہی، اور اس کو بیان کرتے کرتے وہ خود اس کو مزہ آ رہا ہے، اس کے اندر دل میں ایمان ہے نا اس کے بھی، تو اس کو خود اس میں مزہ آیا، حضور کی سیرت کی بات کہی، صحابہ کرام کی کوئی بات کہی، اس کو اس کے اندر کوئی لطف پیدا ہوا، لذت پیدا ہوئی، بیان کرتے کرتے تو جوش آ گیا اس کو۔ وہ ہوتا ہے فطری جوش، طبعی جوش، اور یہ ہے ایک بناوٹی جوش، جمانے کے لیے رنگ جم جائے، پروگرام مل جائے، تو یہ بناوٹی جوش آ گیا۔ فطری جوش نہیں ہے، ایمانی جوش نہیں ہے، فطری جوش، بناوٹی جوش ہے۔ یہ اس جوش میں دم نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ جو ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ تقریریں سنجیدگی سے ہوں، وہ چیخ و پکار کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ مقرر کے لیے کہ اسلامیات کے جتنے پہلو ہیں ان سب پر بیانات ہونا چاہیے، کبھی کسی پہ کبھی کسی پہ۔ ہم لوگوں نے ادھر کچھ دنوں سے آ کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف فضائل و مناقب بیان کرنا ہی، کرامتیں بیان کرنا اور فضائل و مناقب بیان کرنا، کوئی کسی کو لے کے بیٹھ جاتا، کوئی کسی کو، تو صرف فضائل و مناقب بیان کرنا، طرح طرح سے اس میں رنگ بھرنا، بلکہ فضائل بیان کرنے میں کبھی کبھی حد سے آگے بڑھ جانا، غلو کر جانا، بلکہ جھوٹ بول جانا، ایسے ہی بڑی حکایتیں بیان کرنا، گڑ گڑ کے بیان کرنا، یہ باتیں پیدا ہو گئی۔ تو فضائل و مناقب اگر صحیح روایات کے ساتھ ہوں تو وہ ہے تو ضروری اچھی چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے وہ کل اسلام ہے۔ جی، پورا اسلام تو معجزات و کرامات بھی نہیں ہے، صرف معجزے بیان کر دیے، کرامات بیان کر دی، تو یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے پورا اسلام ہے۔ یہ اسلام کے بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ ان کا جلسوں میں ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے، ان کو لا ہی نہیں رہے ہیں بالکل۔ اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو یونیورسٹیوں کالجوں کے پڑھے ہوئے پروفیسر، ڈاکٹر، ماسٹر لوگ، یا دنیا دار ہوتے ہیں ان میں بہت سے لوگ، لیکن یہ تھوڑا ذہن رکھتے ہیں، ان کے ذہن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کے اور حضور کے دور میں کیا ہوتا تھا اور اسلام کیا ہے، تو وہ ہم لوگوں کی طرف سے تھوڑا بدگمان ہے، انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ ہمارے جلسوں کا جو ٹائم ہے بہت بے ڈھنگا ٹائم ہو گیا۔ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مشن چلانے والی کوئی بھی قوم آدھی رات کے بعد مشن نہیں چلاتی ہے اپنا۔ جی، ہمارے یہاں کوئی حساب ہی نہیں ہے، 3 بجے، 4 بجے، 2 بجے، بلکہ بات پروگرام صبح فجر کے ٹائم تک چلتے رہتے ہیں، بلکہ اگر چھوٹ دے دی جائے، اذانیں نہ ہوں تو بات تو نمازوں کا ٹائم ہی بولتے رہیں گے۔ جی، ایسے سمجھے آپ، وہ حالات کر رکھے ہیں۔ اور یہ ڈیوٹی والے لوگ، پابند لوگ، اصول ہوتی زندگی، یہ لوگ رات کو بہت دیر تک نہیں جاگنا چاہتے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جلسوں کا ماحول کو بدلا جائے، اور ایک جلسے میں بہت مقرر نہ ہو، ایک مقرر ہو، ایک خطیب ہو، اور مغرب بات کر لیا جائے گھنٹہ، یا عشاء کے بعد 1-2 گھنٹے پروگرام چلایا جائے اور بند کر جائے فوراً۔ اور جلسوں کے اندر شاعر تو ہونا ہی نہیں چاہیے، شاعروں کے لیے اگر کرنا ہے تو الگ سے مشاعرے کیے جائیں، جی، مشاعرے الگ سے ہونا چاہیے۔ کہ جلسوں میں جو شاعر گھسیڑے گئے ہیں، یہ میری رائے کے بالکل خلاف ہے۔